حدیث اسی کے متعلق غزوہ احد کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ 2 ہجری کو رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر رونما ہوا۔ اس میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور یہ جنگ تاریخ اسلام کا یہ عظیم معرکہ مسلمانوں کے نام ہوا۔ اس کے 1 سال کے بعد مشرکین نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کر دیا کہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہ کریں۔ چنانچہ ابتدائی بات میں کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے 1000 کا لشکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بیچ کچھ منافقین بھی تھے، یہ 1000 کا لشکر لے کے گئے۔ آپ احد کے مقام تک پہنچے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمانوں کی جماعت کا جائزہ لیتے ہیں، کن بچوں کو واپس کیا، کن کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کے اندر جذبہ جہاد اور شوق جہاد اور ایمانی ولولہ اور ایمانی طاقت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے درمیان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دلوں میں پھونک رہے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ اجاگر ہو رہا ہے۔ اور اسی موقع پر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے 300 آدمیوں کا لشکر لے کر واپس ہوا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم لڑے کیوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن اگر کسی معاملے میں آپ نے ان کی مخالفت کی تو وہ آپ کی مخالف ہو جائیں گے اور پیچھے ہو جائیں گے۔ منافقین نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے اور ایسا کرتے آ رہے ہیں کہ یہ عین موقع پر آپ کو کیا کہیں گے، قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ پہ آ بنے گی تو یہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ 300 آدمیوں کا لشکر لے کے اپنے ساتھی لے کے واپس ہوا تو 1000 لشکر میں سے 700 کا لشکر رہ گیا، اور سامنے کا لشکر مشرکین کا وہ 3000 کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ لشکر، اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ہلبلی تو مچنی تھی کہ بھائی 300 اور چلے گئے، سامنے 3000 کا لشکر ہے، لڑنا نہیں چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، واپس جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کم ہمتی پیدا ہو رہی تھی تو ہوئی نہیں تھی، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں دلیری پھونک ڈالی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کم ہمتی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ان کے دلوں پر دلیری کی پٹیاں لگا دی۔ بہرحال اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کے یوں لہرایا اور کیا فرمایا، مَن یأخذ منی ھذا السیف بحقہ، میرے صحابہ، میرے شیروں، میرے قریب آ جاؤ، اور فرمایا اپنی تلوار لہراتے ہوئے آواز لگاتے ہیں، مَن یأخذ منی
ھذا السیف بحقہ، کون تم میں سے میری یہ تلوار لے گا بحقہ، کہ وہ اس تلوار کا حق ادا کرے. کون لے گا اس تلوار کو؟ اس کے حق ادا کرنے کے لیے یہ تلوار کون لے گا؟ قربان جاؤں علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے وہ تلوار انہیں نہیں دی، کیونکہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اس تلوار کا حق ہے تو کیا ہے؟ اس تلوار کا حق تو ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ تلوار لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے آپ یہ بیان کریں کہ اس تلوار کا حق ہے تو کیا ہے؟ اس تلوار کا حق تو بتائیے. تو اللہ کے رسول خوش ہوئے اور فرمایا ہاں ابھی تم نے سوال کیا ہے، ابھی تم نے کام کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جب یہ ایک بار اپنی نیام سے نکل جائے، یہ ایک بار مشرکین کافروں کے خلاف نیام سے پار ہو جائے، اس کا حق یہ کہ اسے واپس نہ رکھا جائے، مشرکین کی گردنیں اڑا دی جائیں، یہ تلوار تو ٹوٹ جائے لیکن تمہاری ہمت و بہادری نہیں ٹوٹنی چاہیے. یہ تلوار بھی ٹوٹ جائیں لیکن تمہاری ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے اس تلوار کا حق بیان کر دیا ہے، میں اسی حق کے ساتھ آپ کا یہ تلوار لیتا ہوں، میں اسی حق کے ساتھ آپ کی یہ تلوار لے لیتا ہوں. تلوار لیتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں صحابہ کرام کی بہادری پر، وہ تلوار لے کے آگے بڑھتے ہیں اور جب تلوار پہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تلوار، آپ کی وہ تلوار ذوالفقار پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، ایک شعر ہے، ٹھیک ہے نا، عربی کا. وہ شعر کیا لکھا ہے؟ وَفِي الْجُبْلِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبْلِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ. اس تلوار پہ یہ شعر لکھا ہوا نظر آیا کہ وَفِي الْجُبْلِ عَارٌ، بزدلی اور کم ہمتی میں عارٌ شرمندگی ہے، ہمیشہ کیا ہے؟ بزدلی میں شرمندگی ہے. اور وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ، مشرکین کے صفوں میں گھس جانا عزتیں ہیں، مشرکین کے صف میں گھس جانا اور آگے بڑھ جانا، جذبہ جہاد اجاگر کیا جانا اور جہاد کے لیے مشرکین کے سر اڑانے کے لیے آگے بڑھنا، یہ عزتیں ہیں. وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، اور ہم بندہ جتنا بھی بزدل ہو جائے، بزدلی کی وجہ سے وہ تقدیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. وہ بزدل ہو بے شک ہو جائے تو وہ تقدیر سے بچ جائے گا. اگر اس کی قسمت میں ٹھیک ہے نا مرنا لکھا ہوا ہے تو وہ جتنے کونے میں جا کے چھپ جائے وہ بچ جائے گا، موت تو اسے آنی ہے. یہ اشعار پڑھتے ہیں، یہ شعر پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرخ پٹی اپنے سر پہ باندھ لیتے ہیں. جیسے آج جلوس نکالتے ہوئے لوگ سرخ پٹیاں باندھ لیتے ہیں نا، لیکن یہ تو مذاق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پٹی جو ہوتی ہے وہ اصابت الموت، وہ موت کی پٹی ہوا کرتی تھی کہ یہ ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ لیا ہے، یا تو مشرکین کا خاتمہ کیا جائے گا یا ہم اس میدان میں شہید ہو جائیں گے، یا ہم نے شہید ہونا ہے یا مشرکین کا خاتمہ کرنا ہے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہونی ہے. اور اسی موقع پر قربان جاؤں اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 بیٹے آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا بوڑھا باپ ہے، یہ پاؤں سے لنگڑا بھی ہے
اور ہم 4 بیٹے آپ کے صف میں مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بھی کہہ دیجئے شاید یہ واپس ہو جائیں۔ یہ بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا، ضعیف ہے اور یہ لنگڑے بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے بلایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو عبیدہ آپ واپس ہو جائیے، آپ معذور بھی ہیں اور شریعت نے بھی آپ کو اجازت دی ہے، آپ معذور جو ہے اب واپس ہو جائیں۔ آپ کے 4 بیٹے جو میدان میں کھڑے ہیں شیروں کی طرح لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے اور جنت کے درمیان میں خائل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے یہ دعا کی ہے واللہ انی لارجو ان اتابع عرجتی فی الجنت، اللہ کے رسول میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنے ان لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو رونتا ہوا بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین روندتا ہوا بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ میں جنت کے اور میرے بیچ خائل بننا چاہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جانے کے لیے پھر آپ نے نہیں روکا وہاں رہنے کے لیے، فرمایا ٹھیک ہے آپ لڑیں، قربان جاؤں۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ دعا مانگی جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس وقت ایک دعا مانگی ہے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے جا رہا ہوں، میں کفار کی بیخ کنی کی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اس غزوے سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹا، مجھے واپس نہ لوٹا، اللہ ادھر ہی شہادت مل جائے اور جنت مل جائے، تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا یہ لشکر 700 کا یہ لشکر یہ لے کر آگے چلتے ہیں، اور جبل رماد یہ گاٹھی 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہاں پر 50 آدمیوں کو کھڑا کیا کہ آپ نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے، بے شک ہمارا گوشت پرندے آ کر نوچنے لگ جائیں پھر بھی تم نے میرے کہنے کے بغیر یہاں سے اترنا نہیں ہے، میرے کہنے اور میری اجازت کے بغیر آپ نے یہاں سے نیچے نہیں آنا، ادھر ہی رہنا ہے، جب تک میں نہ کہوں ادھر سے ہلنا نہیں۔ 50 آدمیوں کو وہاں پر کھڑا کیا اور نیچے احد کے میدان میں 3 گروہوں میں صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا، ہاں دائیں بائیں آگے، ٹھیک ہے، اور جبل احد کی طرف جو ہے نا پیٹ کر دی لشکر کی، اور مدینہ کی طرف منہ کر دیا ہے، اور یہ دونوں لشکر ایک طرف 700 ہے، سامنے 3000 ابو سفیان کا لشکر جرار کھڑا ہے، یہ مقابلے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، اور ادھر مشرکین کے صفوں میں وہ لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہیں نحن بنات طارق، ہم تو رات کی سہیلیاں ہیں، انہیں جذبہ اجاگر کرنے کے لیے نا، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے نحن بنات طارق، ہم رات کی سہیلیاں ہیں، نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانک، اگر آپ لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے نعانک ہم تمہیں گلے لگا لیں گی، اگر آپ لڑیں گے نا، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے خلاف ہم تمہیں گلے لگائے گی، ٹھیک ہے، اور وَنَفْرِشُ النَّمَارِقَ تمہارے لیے گرم بستریں بچھا کے انتظار کریں گی، تمہارے لیے تکیے لگائیں گی، ٹھیک ہے نا، انتظار کریں گی ہم۔ اور آگے کہنے لگی او تدبرون نفارق، لیکن اگر تم نے پیٹھ دکھائی اور لڑائی نہیں کی ان کے خلاف تو نفارق ہم تمہیں چھوڑ جائیں گی، جدا ہو جائیں گی، اور فراقت بھی ایسی ہوگی فراقن غیر وامق، کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گی، ہمیشہ کے لیے تم سے کیا ہو جائیں گی، الگ ہو جائیں گی۔ پھر تو ٹھیک ہے نا، مشرکین میں پھر عرب میں خاص کر جب عورتیں اشعار پڑھتی پھر وہ شرمندہ ہوتے، بعد میں بھائی تانے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اور ان میں جو ہے نا یہ جذبہ، لیکن قربان جاؤں سامنے صحابہ کرام کا لشکر ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر قرآنی آیات پڑھتے جا رہے ہیں
جب یہ عورتوں نے دف بجا کے یہ اشعار پڑھنے لگی تو صحابہ کرام پکار اٹھتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں نحن الذین بایعوا محمدا کہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک جان ہے، جب تک زندہ ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے میں مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواباً فرماتے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی کوئی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ میں محمد کہتا ہوں میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ ہاں میری دعا ہے اللہ کہ میرے مہاجر، دنیا کی زندگی تو کٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ یہ 700 کا لشکر اور یہ 3000 کا لشکر آمنے سامنے ہوا، ٹھیک ہے۔ جب آمنے سامنے اس غزوہ میں جب جنگ شروع ہو گئی تو اس میں بہت مشرکین مردار ہو گئے اور تقریباً سارے ہی بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے میدان خالی ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا وہ مال اکٹھا کرنے لگے، مال غنیمت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اذا غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اے میرے پیغمبر جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل گئے اور تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ مومنین کو اپنے یعنی مقاعد للقتال مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، ادھر آپ نے بیٹھنا ہے، ادھر آپ نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، مورچوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذا ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب ارادہ کیا تم میں 2 گروہوں نے ان تفشلا، یہ کہ وہ کم ہمتی دکھائیں، ٹھیک ہے نا، 2 گروہ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے، چاہ رہے تھے واپس ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، لیکن اللہ رب العالمین ان کا ولی دوست بن گیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے کم ہمتی دکھانی تھی، اللہ فرماتے ہیں میں ان کا ولی ہوں، دوست ہوں۔ تو جن صحابہ کی چاہت تھی کہ آگے بڑھ جائیں، مشرکین کی بیخ کنی ہو جائیں، ان کے اللہ کتنا دوست ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے تھوڑی کم ہمتی دکھانی تھی۔ اللہ فرماتے میں نے بہادری کی پٹی لگا دی، تو جو چاہ رہے تھے کہ مشرکین کے خلاف جہاد ہو، ان کا کیا عالم ہوگا، ان سے اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال مشرکین بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا۔ جب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اوپر جو 50 بندے تھے ان میں کچھ نے کہا کہ بھائی نیچے جاتے ہیں، مشرکین بھاگ گئے، ابھی مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ امیر صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں جانا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ نے نہیں آنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی 40 آدمی وہاں سے نیچے آ گئے کہ بھائی جنگ ختم ہو گئی، اور 10 آدمی جو ہے نا اوپر رہ گئے امیر صاحب سمیت۔ جب 10 بندے رہیں تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے جب دیکھا اس گھاٹی کو کہ یہ تو خالی ہو گیا اور 10 بندے رہ گئے، تو انہوں نے پیچھے سے ان پہ حملہ کر دیا، اس 10 بندوں کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد چونکہ نیچے وہ سب بندی تو اس مسلمانوں کی ختم ہو گئی تھی، وہ ترتیب مٹ چکی تھی، اس لیے اوپر سے حملہ کیا اور لمحوں میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جام شہادت نوش کر گئے۔
یہ غزوہ احد کے یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ آواز لگاتے تھے ہلموا الیہ، میرے یارو میری طرف آؤ میری طرف آؤ، لیکن جب تک وہ پہنچ رہے تھے لمحوں میں یہ کام ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہادت نوش کر گئے تھے۔ یہاں تک غزوہ احد کا یہ واقعہ آپ نے سن لیا، انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں وہ اگلے درس میں۔ اور اسی غزوہ میں اسی موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میرا اپنا بھی کوئی قتل ہوگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ولولہ اور یہ شوق جہاد اور شوق قتال یہ ہمارے دلوں میں بھی اجاگر کر دے، اور اگر کم از کم یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ ہم ان مجاہدین کے لیے دعائیں کریں، چاہے وہ فلسطین میں چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ تو ہم ان کی مدد و نصرت کے لیے دعا تو کریں۔